نبی 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 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن نصلي عليه صلاة وسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیز القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل مجدہ الکریم اپنے کلام مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. اب آج کی یہ گفتگو جو ہے ہمارے لیے بڑی اہم گفتگو ہے. چند منٹ ہیں لیکن آپ حضرات اسے غور سے سنیں اور سن کر کے ان تمام باتوں پر عمل کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو توفیق کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دیکھیں، مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک و صاف رکھا جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کلام مجید میں فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے کہ تم میرے گھر کو خوب صاف اور ستھرا کر دو. کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، پھر رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی جہاں پر بھی گھر ہیں، یعنی جہاں جہاں مسجدیں ہیں، ان تمام کو خوب صاف اور ستھرا رکھا جائے اور وہاں گندگی اور بدبودار چیزیں نہ لائی جائے. انسان خود بھی ایسی چیزیں کھا کر نہ آئے یا ایسی چیزوں کو بھی ساتھ نہ لائے جس سے انسانوں کو، فرشتوں کو اور دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو. ان تمام تر چیزوں سے منع فرما دیا گیا ہے. دیکھیں، یقیناً ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے مسجدوں کو ہر طرح کی گندگی اور بدبودار چیزوں سے بچا کر صاف ستھرا رکھے. احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں اس بات کا حکم ملتا ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ان مسجدوں میں گندگی، پیشاب اور پاخانہ جیسی کوئی چیز جائز نہیں. یہ مسجدیں تو تلاوت قرآن، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز کے لیے ہیں. اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا مسجدیں بناؤ اور ان میں سے گرد و غبار نکال دیا کرو. جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے اس کے لیے جنت میں اللہ ایک گھر بنائے گا. اب مسجد بنانے کی بھی فضیلت ہے اور مسجد کو صاف اور ستھرا کرنے کے بھی فضائل احادیث طیبہ اور کلام مجید میں وارد ہے. سمجھے؟ اب دیکھیں، مسجد کی صفائی
یہ کتنی اہم چیز ہے. آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نماز کے لیے جو شرائط ہیں اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جگہ کا پاک ہونا. سمجھے نا, جب جگہ پاک نہیں ہوگی تو نماز ہی درست نہیں ہوگی, کیونکہ شرط ہی نہیں پائی گئی. جب شرط پائی نہیں گئی تو پھر مشروط کہاں پایا جائے گا؟ تو یہ بھی چیز ضروری ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا اور پاک اور منزہ رکھا جائے تاکہ کسی طریقے کی کوئی بالکل کجی اور خرابی واقع نہ ہونے پائے. اب جو لوگ مساجد کو صاف ستھرا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے ہمارے یہاں کیا معاشرے میں کہ مسجد کی صفائی کے لیے ایک مؤذن کا انتخاب, صفائی کامدار کا انتخاب کیا جاتا ہے, وہی بندہ کرتا ہے. عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مسجد کی صفائی اسی کے ذمہ میں ہے, ہم کچھ نہیں کریں گے. اگر کوئی بندہ چٹائی کے اوپر کوئی تنکا دیکھ لیا یا گرد و غبار دیکھ لیا تو اس کو یہ توفیق ہوتی ہی نہیں کہ وہ اسے اٹھا کر کے صاف کر لیں, بلکہ وہ کہے گا متولی کو, دیکھو یہ مؤذن تمہارا صاف نہیں کرتا, دیکھو فلاں جگہ پر اتنی گندگی پڑی ہوئی ہے. ہاں یہ اس کی ذمہ داری ضرور ہے, لیکن اب ہم تمام صاحب ایمان ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ السلام احادیث اور قرآن میں ہم سے بھی فرماتے ہیں کہ تم بھی ہماری مسجدوں کو صاف اور ستھرا رکھو. جو بندہ مسجد کی صاف اور صفائی کا خیال رکھتا ہے اس کے لیے بڑی نعمتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. دیکھیں حضرت سیدنا عبید بن مرزوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ شریف زادہ اللہ تعالیٰ تشریفا و تکریمہ میں ایک عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. جب اس کا انتقال ہوا تو ہمارے نبی علیہ السلام کو اس کے بارے میں خبر نہ دی گئی. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اس کی قبر کے قریب سے گزرے تو فرمایا یہ کس کی قبر ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی ام محجن کی. فرمایا وہی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. یعنی وہ بڑھیا جو صحابیاں تھی جو مسجد کی صفائی کرتی رہتی تھی, جب ان کا وصال ہو گیا تو کسی نے رسول پاک علیہ السلام کو خبر نہیں پہنچائی, انہیں دفن کر دیا گیا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے کہ یہ کس کی قبر ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ام محجن کی. تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو وہی نا جو مسجد کی صفائی کرتی تھی. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو اس کی قبر پر سب بنانے کا حکم دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی. کیا فرمایا کہ سب بناؤ, پھر حضور نے وہاں پر نماز جنازہ پڑھائی. لیکن یہاں پر ٹھہر کر ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں کہ اس حدیث سے غائبانہ جنازہ ثابت نہیں ہوتا. اس پر پھر بڑی تفصیل ہے, پھر بڑی بحث ہے. لیکن یہاں پر جو حدیث کے لفظ ہیں ہم اہل سنت چوری نہیں کرتے, تو جو لفظ تھے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اچھا پھر آگے فرما, پھر اس عورت کو مخاطب کر کے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے کون سا کام سب سے افضل پایا؟ فرمایا کہ ام محجن جب تو قبر میں گئی اور وہاں پر جا کر کے اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر بدلہ تجھے کس کام کا دیا, تو نے کس کام کو سب سے افضل پایا؟ تو دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ سن رہی ہیں؟ توجہ, کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا یہ سن رہی ہے ام محجن؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں ہو. کیا فرمایا کہ یہ جو قبر میں ہے ام محجن یہ تم سے زیادہ سنتی ہے. تو اس سے یہ بھی تو پتا چلا کہ قبر والے ضرور سنتے ہیں. تب تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے زیادہ سننے والی ہے. پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت نے میرے سوال کے جواب میں کہا. حضور نے کیا فرمایا, سوال کیا کیا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے کس عمل کا بدلہ سب سے زیادہ اور افضل دیا؟ اس سوال کے جواب میں قبر سے ام محجن نے کیا جواب دیا اللہ کے رسول علیہ السلام کو؟ کہا مسجد کی صفائی کو میں نے سب سے افضل عمل پایا. مسجد کی صفائی کو میں نے سب سے افضل عمل پایا. اب آپ غور کریں, اگر بندہ صرف مسجد کی صفائی کا خیال رکھتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کے اس کام کی بڑی قدر و قیمت ہے.
اگر وہ صفائی کرنے والا بندہ نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، نیک سیرت بھی ہو، اچھے اخلاق والا ہو، تو پھر اس کا تو کیا کہنا، اللہ کے یہاں ڈھیروں ثواب اس بندے کو دیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام باتوں پر عمل کرے اور اپنی مساجد کی صفائی اور ستھرائی کا خاص خیال رکھے۔ یہ نہیں کہ ہم جہاں پر بھی گرد آلود دیکھے، امام مؤذن صاحب یہ تم صفائی نہیں کرتے، یہ تم فلاں نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہے، دوسرے خلیفہ اسلام کے اندر، اتنی عظیم شان کے مالک ہے، لیکن جھاڑو خود مسجد میں دیا کرتے تھے۔ اتنی بڑی شان والا، پوری کائنات کے اندر نبیوں کے بعد جس کا دوسرا نمبر ہو، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود مسجد کو جھاڑو دے، اور ہم تو اتنے پرہیزگار اور نیک نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نیکی کا کوئی کام اپنے ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں، یہ بھی مسجد کا ایک حق ہے۔ اب مسجد کو جو ادب و احترام ہمیں دینا چاہیے، اس سلسلے میں میں بھی یہ بات سناتا چلوں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو مساجد میں زیادہ بیٹھنے سے منع کرتے تھے جو مساجد کے آداب نہیں جانتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی، ان کو مسجدوں میں زیادہ بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ کہ اس کو مسجد کا ادب ہی پتہ نہیں۔ اب جب یہ زیادہ بیٹھیں گا تو مسجد کا ادب پائمال کریں گا تو ثواب کی بجائے اس کو عذاب ہوگا، ثواب ملنے کی جگہ اسے گناہ مل جائے گا، اس لیے وہ منع فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مسجد میں کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا جو فضول باتیں کر رہے تھے، تو اپنی چادر لپیٹ کر ان کو مارا اور وہاں سے نکال دیا اور فرمایا، تم نے اللہ کے گھروں کو دنیا کے بازار بنا رکھا ہے، حالانکہ یہ تو آخرت کے بازار ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو باتیں کرتے دیکھا تو اپنی چادر کو لپیٹ کر کے ان کو مارا، زبان سے نہیں بولے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے کہ چلو جو اصلاح کرتے ہیں کہ چلو بھئی وہ باتیں کر رہا ہے تو میں اس کی اصلاح کر دوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموشی کے ساتھ اس کی اصلاح کرے، نہ کہ ایک خاموش ہو جا، تو بھئی تو اس کو چپ کرنے میں تو بھی تو بےادبی کر رہا ہے۔ تو اس بات کا بھی ہمیں خاص لحاظ رکھنا پڑے گا۔ دیکھیں، سیدنا سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا، مسجد نبوی شریف، تو کسی نے مجھے کنکڑی ماری، میں نے دیکھا تو وہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اور ان دونوں آدمیوں کو جو مسجد میں زور زور سے باتیں کر رہے تھے میرے پاس لے کر آؤ۔ صحابی رسول یہ خود اس بات کی روایت کرتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے مجھے کنکڑی مار کر کہا کہ جو مسجد میں زور زور سے باتیں کرتے ان دونوں بندوں کو میرے پاس لے آؤ۔ میں ان دونوں کو لے کر حاضر خدمت ہو گیا۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے ان سے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ ان دو بندوں سے جو باتیں کر رہے تھے ان سے پوچھا کہ بھئی تم کہاں رہتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم دونوں مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا۔ کیا فرمایا؟ تم طائف سے آئے ہو تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ کیوں کہ طائف والوں کو مسجد کے آداب پتہ نہیں، اس زمانے کے اندر فاروق اعظم کے زمانے میں، کہ طائف والوں کو مسجد کے آداب اور لحاظ کا علم نہیں ہے۔ اگر مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا، اس لیے کہ مدینے والوں کو مسجد کے آداب کا علم ہے، انہیں آداب سکھائے گئے ہیں۔ پھر بھی اگر وہ باتیں کرتے تو میں انہیں کوڑے مارتا اور سزا دیتا۔ تمہیں میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ مسجد کے آداب ہوتے کیا ہے۔ اب آپ غور کریں، ہمیں آداب نہیں سکھائے گئے۔ بار بار ہمارے علماء، ہمارے پیران طریقت سادات اعظام یہ بار بار ہمیں سکھاتے ہیں کہ بھئی مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا بڑا احترام ہے، اس کا بڑا ادب ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم مسجدوں کے ادب کو پائمال کرتے نظر آتے ہیں۔ تو لہذا دیکھیں، جو بندہ مسجدوں کے ادب کا پاس اور لحاظ نہیں رکھتا اس کے لیے اللہ رسول کی یہاں بڑی وعید ہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 16 ہے میرے پاس، اس کے اندر سے میں آخری باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں کہ جو لوگ مساجد کے اندر باتیں کرتے دنیاوی باتیں، ان لوگوں کے لیے کیا وعیدیں ہیں، آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں اور پھر سن کر کے ان باتوں پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر دنیاوی بات میں مصروف ہے
پھر اسے متنبہ کیا گیا، اسے سمجھایا گیا۔ اگر وہ مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں مانتا، اور اگر واقعی دل میں یہی ہو کہ مسجد کیا محل ادب ہے، یعنی اس کے دل میں یہ بات ہو جائے کہ مسجد کیا ادب کی جگہ ہے جس میں گناہ سے رکیے، جب تو خالص کفر ہے۔ کیا ہے؟ بالکل کفر ہے۔ کوئی بندے کو سمجھایا ہے پھر بھی وہ سمجھتا نہیں، باز نہیں آتا کہ ارے کیا مسجدوں کا کوئی ادب ہوتا ہے؟ اگر یہ کلمہ اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر تو اس نے کفر کیا، وہ اسلام سے خارج ہو گیا، سمجھے؟ ورنہ جرم پہلے سے اضعاف مضاعفہ، اور اگر ادب کی جگہ مانتا ہے پھر بھی وہ باز نہیں آتا تو کہتے ہیں کہ اس کا جرم ڈبل ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ مسجد جس میں دنیا کی مباح باتیں کرنے کو بیٹھنا نیکیوں کو کھاتا ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ مسجد میں بیٹھ کر کے ایسی بات کرنا جو مباح ہے، جو مباح ہے، جس پر کوئی گناہ نہیں، ایسی بات کرنا مسجد کے اندر آگ جیسے لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی یہ باتیں کرنا نیکیوں کو کھا جاتا ہے، سمجھے؟ اچھا جی، آگے فرماتے ہیں فتح القدیر کے اندر الکلام المباح فیہ مکروہ یأکل الحسنات، کہ مسجد میں کلام مباح بھی مکروہ ہے۔ کیا فرمایا؟ مسجد میں کلام مباح بھی مکروہ ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ الاشباح والنظائر کے اندر فرمایا انہو یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، بے شک نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا ایسے ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی دنیاوی باتیں مسجد میں کرنے سے اس کی نیکیاں کو کھا جاتی ہیں۔ تو ہمیں بڑا احتیاط کرنا پڑے گا۔ امام عبداللہ نصفی تفسیر مدارک میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ الحدیث فی المسجد یأکل الحسنات کما تأکل البہیمۃ الحشیشہ، مسجد میں دنیا کی بات نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے چوپائے گھاس کو کھا جاتے ہیں۔ بھئی جانور جیسے گھاس کھا جاتا ہے نا، اس طریقے سے دنیاوی باتیں مسجد میں کرنے سے نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ اب ہم تو آتے ہیں مسجد میں نیکیاں کرنے کے لیے کہ چلو کچھ ثواب مل جائے گا، لیکن جب مسجد کے آداب پتہ نہیں تو آیا تھا وہ ثواب کمانے لیکن گناہ کما کر جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ مسجد کا بڑا ادب کرے، اور صرف مسجد میں باتیں نہیں، مسجد کی چٹائیوں کا بھی، مسجد کے در و دیوار کا بھی۔ یہاں تک ہمارے علماء نے لکھا کہ مسجد میں جو جھاڑو دے کر جو گردہ نکلتا ہے نا، جو دھول مٹی، اس کو بھی ایسی جگہ پر نہ ڈالی جائے جہاں پر بے ادبی ہوتی ہو۔ تو جس مسجد کے گردے کا اتنا احترام ہے اس مسجد کا کتنا ادب ہوگا۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ اتنی بے ادبی کے دلدل میں پھنس چکا ہے کہ وہ مساجد میں آتے ہیں نیک کام کرنے لیکن گناہ لے کر جاتے ہیں، پھر بھی ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ ہم تو گئے تھے نیک بننے لیکن گنہگار بن کر نکلے ہیں۔ اس بات کا احساس نہیں، کیوں؟ ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، تو پھر انہیں احساس کیسے ہوگا؟ دیکھیں آگے فرمایا من تکلم فی المساجد بکلام الدنیا احبط اللہ تعالی عنہ عمل 40 سنہ، جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ تعالیٰ اس کے 40 برس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ کتنے برس کے؟ 40 سال کے تو عمل ہمارے کھاتے میں نہیں ہے، اب باتیں کرو گے تو کتنے برباد ہو جائیں گے۔ اب سب اپنے اپنی گریبان میں جھانکتے جائے، میں کسی کا نام لے کر نہیں کہوں گا، بس سب لوگ اپنے اپنے گریبان میں جھانکتے جائیں کہ ہمارے اعمال بچے یا پھر بیکار ہو گئے ہیں، کیونکہ 40 سال کی تو اعمال ہمارے پاس ہے نہیں۔ ہم تو جمعے سے جمعے نماز پڑھتے، تو پھر کتنی نمازیں ہوگی؟ ایک بات کری ساری برباد ہو گئی۔ تو پھر جب مر کر کے محشر میں اٹھیں گے تو کہیں گے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تمہارے نامہ اعمال میں سب کچھ لکھا جاتا ہے، جو تم اچھا کرتے ہو وہ بھی اور جو کچھ برا کرتے ہو وہ بھی لکھا جاتا ہے، تو پھر وہاں پیش کر دیا جائے گا۔ تو آج اللہ رسول کا خوف دلوں میں بٹھاؤ اور شریعت کے مطابق چلنے کی کوشش کرو۔ آگے فرمایا سیکون، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیکون فی آخر الزمان قوم یکون حدیثهم فی مساجد هم لیس للہ فیہم حاجہ، آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے، اللہ عز و جل کو ان لوگوں سے کچھ کام نہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں دنیا کی باتیں کریں گے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے کوئی غرض نہیں ہوگی اور اللہ کو ان سے کوئی غرض نہیں ہوگی۔ اچھا جی، آگے فرماتے ہیں
یعنی دنیا کی بات جبکہ فی نفسی مباح، مباح یعنی اس پر نہ ثواب ہو نہ گناہ، اس کو مباح، فی نفسی مباح اور سچی ہو، مسجد میں بلا ضرورت کرنی حرام ہے۔ کیا ہے؟ بلا ضرورت کرنی حرام ہے۔ ضرورت ایسی جیسے معتکف اپنے حوائج ضروریات کے لیے بات کرے، اعتکاف کرنے والوں کو ان کی ضرورت کے مطابق بات کرنے کی اجازت ہے، ضرورت سے زیادہ ان کو بھی نہیں ہے۔ تو جو اعتکاف کیے بغیر مسجد میں باتیں کرتے ان کا کیا حال؟ پھر حدیث مذکور ذکر کر کے فرمایا، یعنی معنی حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہ کرے گا اور وہ نامراد محروم اور اہانت و ذلت کے سزاوار ہیں جو مسجد میں دنیاوی باتیں کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، ان مسجد من المساجد ارتفع الى السماء شاكيا من اهله يتكلمون فيه بكلام الدنيا فاستقبلته الملائكة وقالوا بعثنا بهلاكهم، یعنی مروی ہوا کہ ایک مسجد اپنے رب کے حضور شکایت کرنے چلی۔ کیا؟ مسجد اپنے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنے چلی کہ لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ ملائکہ اسے آتے ملے، جب وہ مسجد اللہ کی بارگاہ میں جا رہی تھی تو اس کو بیچ میں فرشتے مل گئے، تو فرشتوں نے اس کا استقبال کیا اور بولے ہم ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ اے مسجد جو تجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کو ہلاک کرنے بھیجا ہوا ہے۔ اب جن کو ہلاک کرنے فرشتے آئے، اس کو ہلاک کرنے کے لیے مودی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی ہلاک ہونے جا رہا ہے، سمجھے نا؟ تو مسلمان آج جو پریشان حال ہیں وہ کسی اور کی بنا پر نہیں، اپنے اعمال اور کرتوتوں کی بنا پر بدحالی کا شکار ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہر ایک کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور مساجد کے آداب کے سلسلے میں صرف اتنا نہیں کہ بات نہ کی جائے، مسجدوں کا دیواروں کا ادب، اس کی چٹائیوں کا ادب، وضو خانے پر نل کا ادب، پانی کا لحاظ، فضول خرچی نہ کی جائے، اس کے پنکھے، اس کے لائٹیں، یہ سارے ہزاروں مسائل ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہزاروں مسائل میں اس کتاب سے دکھا سکتا ہوں آپ کو، لیکن آج دیکھو نماز کے وقت کے علاوہ بھی لوگ آتے پنکھے چالو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لائٹیں شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی یہ کوئی ہمارے باپ کا گھر ہے؟ اس کا کوئی مالک اور وارث ہی نہیں ہے؟ اتنا لاوارثانہ مسجدوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ آخر آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ چھوٹ جاؤ گے، اللہ کے یہاں ذرے ذرے کا تم نے حساب چکانا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں مساجد کا ادب کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔